اسلام کی محافظت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ شہدائے ملت جعفریہ، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ان سمیت حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل سیئتا فلا یجزى الا مثلها، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کی حاجات اور مناجات کو پورا فرمائے۔ اس عشرہ محرم میں دامِ دل میں سخن قدمیں جن احباب نے جتنا تعاون کیا، پروردگار ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور مالک دنیا کے جس جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، ان سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، جس پاکیزہ عنوان کا انتخاب
اول ماہ محرم سے قرآن مجید کی پاکیزہ پیغام کی صورت میں کیا تھا۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ کل چونکہ ظاہراً مصائب کا دن ہے اور وقت بیت نہیں ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارا جو اختتامیہ ہے اور اختتامی جو بیان ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، سورہ مبارکہ مومن قرآن مجید کا 40واں سورہ اور اس سورہ کی 40ویں آیت جو مسلسل آپ کے پاکیزہ اذہان تک پہنچاتا رہا، اور یقیناً قرآن نور ہے، اور جب نور کسی کی ہدایت اور نجات کے لیے نور بھیجا جاتا ہے تو پھر اللہ توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج نواں دن ہے مسلسل ہمیں حسین ابن علی کے گھر آتے ہوئے اور یہ سبق لیتے ہوئے کہ زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ عمل وہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ لہذا یاد رکھیے گا، جو کل کا سورج طلوع ہوگا وہ اس لیے حساس ہے کہ 9 دنوں کی تربیت کا اظہار آپ نے کل کرنا ہے۔ جو 9 دن آپ مسلسل حسین ابن علی کی اس مجلس اعزاء میں تشریف لاتے رہے، کل اظہار کا دن ہے۔ بہت تربیت حسین ابن علی نے آپ کی پاکیزہ فکریں آپ کے اذہان تک پہنچی، قرآن اور 14 کا فرمان آپ تک پہنچانے کی ہم جیسے کم علم طلبہ نے ضرور کوشش کی۔ کہاں تک کامیاب ہوئی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال اتنا دل ضرور مطمئن ہے کہ جو بیان کیا گیا یا قرآن سے کیا گیا یا 14 کے فرمان سے کیا گیا، اور یہی صاحبان ایمان کی کامیابی ہے کہ ایمان والے اس چیز کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہی وجہ ہے کہ میرے مولا علی نے فرمایا تھا جب اصحاب کی محفل میں بیٹھے تھے، کہا کبھی میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کبھی اللہ مجھ علی سے باتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا تھا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا طریقہ علی بتاتا ہے، عمل کرنا تمہارا کام۔ مولا پھر فرمائیے وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے اللہ علی سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ میرے دوستو، اب آپ بزرگان، سامعین محترم، یہ پاکیزہ فکر آج بھی زندہ ہے۔ نماز بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے، قرآن بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آنے والی شب احیاء نماز اور احیاء قرآن کی بہترین دلیل ہے کہ جب ہر کسی کو پتہ ہے کہ کل کی رات نہ بابا بیٹی کے پاس ہے، نہ بیٹی بابے کے پاس ہے، نہ بھائی بہن کے پاس ہے، نہ بہن بھائی کے پاس ہے، نہ ماں بیٹے کے پاس ہوگی، نہ بیٹا ماں کے پاس ہوگا، لیکن کمال ہے خدا کے دین سے محبت، اور کمال ہے خدا کی ذات سے محبت کہ اس رات کو بھی حسین کے خیموں سے قرآن کی صدا آ رہی تھی، اس شب بھی حسین ابن علی کے خیام سے قرآن کی صدا آ رہی تھی۔ اور یہ دعا کے جملے ہمیں اس شب کے ہی ملتے ہیں کہ حسین ابن علی پوری تمانیت کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ رب کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ معلوم یہ تھا کہ تیاری مکمل تھی، آگے جانے کا پوری تیاری اور پوری بات ہو چکی تھی، اسی لیے فرما رہے تھے میرے اللہ میں نے مہلت مانگی ہے، اور مہلت اس لیے مانگی ہے تو جانتا ہے، اللہم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابے، کہ تیرے حسین کو تیرے قرآن اور تیری نماز سے کتنی محبت ہے۔ چونکہ یہ رات بہت عام ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں اس ضمن میں ہو جائیں۔ اگر آپ پریشان نہیں بیٹھے ہیں تو بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔
ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، راتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، آپ نے رات گزارنی ہے اس مشن کے تحت، اس انداز کے تحت کہ جس پر حسین ابن علی راضی ہو جائیں۔ یہ رات گپوں کے لیے نہیں ہے، یہ آنے والی رات تجدید عہد کی رات ہے۔ تجدید عہد بھی زہرا کے لال کے ساتھ، تجدید عہد بھی فرزند رسول کے ساتھ، تجدید عہد بھی 12 اماموں کے ساتھ، تجدید عہد بھی 1,24,000 انبیاء کے ساتھ، تجدید عہد بھی اللہ کی الہی کتابوں کے ساتھ، کہ ہم نے جس حسین کا 10 دن غم منایا ہے، ہم نہ اس حسین کو تنہا چھوڑیں گے، نہ اس حسین کے مشن کو تنہا چھوڑیں گے، نہ اس حسین کے پیغام کو تنہا چھوڑیں گے، اور نہ اس حسین کے مہدی کو تنہا چھوڑیں گے۔ یہی ان مجلسوں کی، اور یاد رکھیے الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے، ولایت بھی ہماری ہے، عزاداری بھی ہماری ہے، قرآن بھی ہمارا ہے، تشیع بھی ہماری ہے، دین بھی ہمارا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ پیغام حق دینا ہے۔ بد عمل شیعہ نہیں ہوتا، بد کردار شیعہ نہیں ہوتا، بے نماز شیعہ نہیں ہوتا۔ حسین ابن علی کا عزادار ہو، نماز سے دور ہو، بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، عقلوں میں بات بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے، کیسے مان لیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے سخت بات کہہ دی۔ مولوی صاحب کا دل ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ دل میں حسین بھی ہو اور نماز نہ ہو۔ ناراض نہیں ہوئے تھے بیٹھے؟ ایک تو سپیکر انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے آرام سے چل رہا ہے اپنی آپ تیاری میں۔ میں خدا را گزارش کروں گا منتظمین حضرات سے کہ اتنے مومنین یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنے انتظامات کو درست کیجئے۔ 9 محرم کو کسی پڑھنے والے کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس طرح کے سپیکر میں بات کرے۔ بہرحال آپ دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھے توفیق دے گا اور شاید میں اپنی بات پوری کر پاؤں گا۔ مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ آپ تو نہیں گھبرائے بیٹھے نا، جتنی میری آواز جا رہی ہے اس پہ تو گزارا کر لیں گے نا، مل کے بارے دیگر بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یاد رکھنا میرے دوستو، کل اور پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت اہل بیت یا عزاداری حسین ابن علی یہ تحفہ الہی ہے، اور اللہ تحفہ اسی کو دیتا ہے جو تحفے کی قدر کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور مہمان ٹھہرے اور آپ کو کوئی تحفہ دیا جائے اور آپ اس تحفے کی ناقدری کریں تو پھر وہ تحفہ چھین لیا جاتا ہے۔ اور آپ کے مزید اطمینان کے لیے ذرا قرآن سے بھی بات کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نعمتیں ہیں جو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو پھر کمال یہ ہوگا کہ تم شکر میں بڑھتے رہو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم شکر، اور یہ وعدہ واقعاً سچا نظر آتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ وہ ذات وعدہ کر رہی ہے جس نے تمہیں اور مجھے کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا ہے، جو بن مانگے عطا کر سکتا ہے، وہ مانگنے پہ تو بدرجہ اتم عطا کر سکتا ہے۔ ہم نے نہیں مانا تھا کہ ہمیں مومن بنا کے بھیجنا، ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہمیں اس ماں کی گود میں بھیجنا جس کے سینے میں ولایت اہل بیت کا نور ہو، ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہمیں اس گھر میں بھیجنا جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہو، ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہمیں اس گھر میں بھیجنا جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی صدا آتی ہو۔ اور میرے بھائیو تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ تم خود سے لا الہ الا اللہ والے بنے ہو، نہ خود سے محمد رسول اللہ والے بنے ہو، نہ خود سے علی ولی اللہ والے بنے ہو، نہ خود سے حسین زندہ باد والے بنے ہو۔ یہ سب میرے رب کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تجھے بن مانگے عطا کی۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ تو عزیزان یاد رکھنا، جب اللہ نے اتنا کچھ بغیر مانگے عطا کیا ہے، آخر وہ کوئی ہم بن سے بھی تو چاہتا ہے نا، اس کی بھی تو کوئی چاہت ہے، اور اس کی چاہت فقط اتنی ہے
جو مجھ سے لیا ہے اس کی قدر کر، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس کو اسی طرح اپنا جس طرح میں چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا میرے بھائی، رسم اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ عبادت رسم پہ حاوی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جن مسائل میں ہم گر چکے ہیں وہاں رسومات کی بات ذرا سی بھی آپ تھوڑی سی بات کر دیجئے، سیکھ پا لوگ ہو جاتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کربلا کا پہلا کام ہی یہی تھا کہ کربلا نے رسومات کو ترک کروایا ہے اور مشیت الہی کو پروان چڑھایا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھو میری باتوں سے۔ کربلا کا جو آفاقی پیغام ہے، اور یاد رکھیے گا میرے بھائی، بہت سے لوگ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا جذبہ کہتا ہے، ہم نے تو یہ کرنا ہے، تو پھر کربلا والے کیوں ہو؟ جب آپ نے ماننی ہی اپنے دل کی ہے اور ماننی ہی اپنے جذبے کی ہے، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ولایت علی کی بات کریں، آپ کربلا کی بات کریں، آپ رسول کے کلمے کی بات کریں؟ رسول کا کلمہ، علی کی ولایت، حسین کی عزاداری، یہ جذبوں کا نام نہیں ہے، یہ کردار کا نام ہے، یہ عمل کا نام ہے، یہ کردار کے حسن کا نام ہے، یہ کردار کی پاکیزگی کا نام ہے، یہ جھکنے کا نام ہے۔ کیا سمجھتے ہو بھائی، ولایت علی کو ڈنڈے مار فوج کا نام ہے کہ کسی کو ڈنڈا مار دیا، اس کو مشرک بنا دیا، اس کو کافر بنا دیا، اس کو گھر سے نکال دیا؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا میرے عزیزوں بزرگوں، ہمیں رب نے کوئی کہیں پر اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو چیلنج کر سکیں، ہم کسی کی بات کو ریجیکٹ کر سکیں۔ ہاں، پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، اپنے گھروں میں قرآن لے کر آئیں۔ قرآن بندوں پہ بات نہیں کرتا ہے، قرآن کردار پہ بات کرتا ہے۔ قرآن کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اہل بیت کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کون سی زبان تھی جو اہل بیت استعمال کرتے تھے؟ کون کیا اہل بیت کے ہاں جب اہل بیت خطبے دیتے تھے، جب امیر المومنین خطاب کر، علی سے بڑا کوئی خطیب ہے؟ بولو تو صحیح تھوڑا بھائی میرے نال، مولا علی سے بڑا کوئی خطیب ہے؟ جب مولا علی کی محفل میں لوگ آتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا؟ وہاں اپنے بھی آتے تھے، وہاں غیر بھی آتے تھے، وہاں دوست بھی آتے تھے، وہاں دشمن بھی آتے تھے، وہاں وہ بھی آتے تھے کہ جو پوچھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ شرارت پھیلانے کے لیے آتے تھے۔ تو مولا علی کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ڈنڈا اٹھا لیتے تھے، کافر کہہ کر گھر سے نکال دیتے تھے؟ نہیں، اہل بیت اور قرآن کی ایک ہی زبان ہے اور وہ کردار کی زبان۔ قرآن اور اہل بیت کا ایک ہی پیغام ہے اور وہ کردار کا پیغام ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یاد رکھنا، محبت اہل بیت ایک پاکیزہ کردار کا نام ہے، محبت زبانوں تک نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے میں آپ کے اذہان کو معطر کرنے کے لیے ذرا فرزند علی امام صادق کا ایک فرمان سناتا ہوں، بلند تر صلوات پڑھیں۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی، میرے امام سے سوال ہو گیا، سئل عن الایمان، ایمان کے متعلق سوال ہوا۔ اب بہت آج کل دیکھتے ہیں بھائی بڑے بڑے ٹھیکیدار ایمان کے آ گئے ہیں، کمال ہے جی، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، جو کچھ بے عامر ہمدانی کے پاس ہے حالانکہ اندر میں کچھ بھی موجود نہ ہو، سارے کا سارا ہی کھوکھلا ہو۔ امام سے جب پوچھا گیا مولا ما هو الایمان، سئل عن الایمان ما هو الایمان، ایمان کے متعلق پوچھا گیا مولا ایمان کیا ہے؟ نہیں فرمایا فقط نعرہ لگاؤ گے تو ایمان کامل ہو جائے گا، نہیں فرمایا فقط ایک نماز پڑھ لو گے تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ جو زہرا کے لال نے جواب دیا، سنا دوں کیا جواب دیا میرے امام نے؟ فرمایا الایمان مرکب من الثلاثہ، ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے۔ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان، جو زبان سے کہہ رہا ہے، جو زبان پہ ہے وہی اندر بھی ہو۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی میری بات ہو، جو زبان سے کہہ رہا ہے وہی تیرے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر زبان اور ہے اندر اور ہے،
اسے آپ جو مرضی نام دے دیں، سیلفش کہہ لیں، منافق کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، آپ اسے مومن نہیں کہہ سکتے۔ بقول امام صادق، اور تو نہیں کہ میری بات، یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام صادق کی بات ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابھی آدھی بات کی، ابھی پوری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ چلو زبان پہ بھی کہہ دیا کہ علی حق، دل میں بھی وسا لیا کہ علی حق، اور میرا خیال ہے تو بڑے سوکھے مرل ہیں، اور یہ تو ہکی بندہ اندے تو فیل نہیں تھی، انہیں گھبرائے اتنے میں بیٹھے بھائی، یہاں تو کوئی بھی الحمدللہ آپ علی حق زبان سے بھی کہہ دیا ہے، دل بھی کہہ رہا ہے، لیکن امام صادق نے فرمایا بات یہاں کامل نہیں ہوگی۔ راستے پہ چل پڑے ہو لیکن منزل دور ہے، راستے پہ آپ چل پڑے ہیں، راستہ آپ نے اچھا انتخاب کر لیا ہے کہ آپ کی زبان علی جیسے امام کے نام سے مزین ہو چکی ہے۔ اس لیے فرمایا تھا نا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ اور میرے دوستو، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تیسری شرط بیان کرنے سے پہلے ذرا ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علی کی ولایت اور علی کی محبت کا کمال کیا ہوتا۔ آپ سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں نا؟ چونکہ آج کا میرا موضوع یہ تھا کہ ولایت علی کا عقیدہ ہماری بخشش کے لیے کیوں ضروری ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے، مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ روایت خوارزمی نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے نقل کی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں قالت، سنا دوں روایت بھائی، سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں قالت بی بی فرماتی ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول فرما رہے تھے اور میں سن رہی تھی۔ کیا فرمایا رسول نے؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں آخری بندے پر، آخری بندے تک ذکر تھوڑا سا اگر ہم اپنے دلوں کو کلوز کر رہے ہیں اور قریب لے آئیں تو بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ کہا پھر رسول اکرم نے فرمائی، یہ پوری حدیث بی بی سے نقل ہے، قال رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول فرمانے لگے، ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثیرہ، فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا فرمائے ہیں کہ گننے والے گن گن کے ختم ہو جائیں گے، علی کے فضائل کو شمار نہ کیا جا سکتا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ آپ تو یوں ہی سوئے رہے ہیں، آپ تو اچھے خاصے جاگ رہے ہیں، میں گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات۔ پھر پیغمبر اکرم نے ابھی بھی روایت کو آگے بڑھایا، فرمایا پھر پیغمبر نے فرمایا من ذکر فضیلتا من فضائل مقرن بہا، محمد والے، گھبرا تو نہیں گئے ہو بھائی؟ ایک بلندر صلوات سنائیں گے آپ ذرا؟ صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، اللہ کے رسول ایک بندہ ہے جو بیان نہیں کر سکتا۔ اب یقیناً میں بیٹھا ہوں، سارے نہیں، بہت سی ہوں گے بیان کرنے والے، لیکن ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول وہ کیا کرے؟ فرمایا من کتب فضیلتا من فضائل، وہ پڑھ نہیں سکتا، لکھ تو سکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، نہیں پھیکے ہو کے بات کو نہیں سننا ہے۔ ہاں، فرمایا من کتب فضیلتا من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھ لے، شرط وہی ہے کہ مقرن بہا، جس کو لکھ رہا ہے اس کا قائل ہونا چاہیے، سادہ نہ بننا مومنین، جو لکھ رہا ہے اس کا قائل ہونا چاہیے۔ تو اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ لم تزل الملائکہ تستغفر لہ ما بقی لذالک الکتاب رسم، فرمایا وہ جو لکھی ہوئی فضیلت ہوگی، جب تک وہ ورق کے اوپر لکھی رہے گی، اس کا رسم و خط موجود رہے گا، اس کے الفاظ موجود رہیں گے، اس وقت تک ملائکہ اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ گھبرے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ اچھا، اللہ کے رسول
ایک بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے علی کا کوئی کیا کام ہوگا؟ آپ کہیں گے ان پڑھ کو مولا علی سے محبت کا کیا فائدہ ہوگا؟ سنیے گا دوست، سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری، یہ جو میں روز روز آپ کو کہتا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور بعض بندے سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب تو سنتے رہے ہوتے تو مولوی صاحب بار بار ڈانٹتے ہیں، یہ سنیے گا اب حدیث شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا من استمع الی فضیلۃ من فضائلہ، ایک بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، ایک بندہ لکھ بھی نہیں سکتا، وہ سن سکتا ہے، اگر وہ فضیلت علی سن لے، شرط وہی ہے کہ اس کا مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، شرط یہ ہے کہ اس فضیلت کا قائل بھی ہو، پھر اس کو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، جتنے گناہ اس کے سننے والے ہوں گے، ادھر علی کی فضیلت سنے گا، ادھر اللہ اس کے وہ سارے سننے والے گناہ معاف کر۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، توجہ چاہتا ہوں عزیز و احباب، توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا اللہ کے رسول، ایک بندہ لکھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، اس کو مولا علی کا فائدہ کیا ہوگا؟ پتہ نہیں آپ نہیں متوجہ بیٹھے ہیں، آپ نہیں متوجہ بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ فرمایا من نظر الی کتاب من فضائلہ غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر، وہ علی کے فضائل لکھے ہوئے دیکھ لے، جتنی دیر دیکھتا رہے گا اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف فرما۔ توجہ میرے دوستو، ثم قال، بی بی کہتی ہیں پھر پیغمبر نے فرمایا النظر الی اخی علی ابن ابی طالب عبادہ، اپنے ایک نیا انداز محبت علی کا متعارف کرایا جا رہا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ خدا کی قسم پیغمبر نے کئی حوالوں سے لوگوں کو علی کے قریب کرنا چاہا ہے، کوئی بڑا ہی شقیق القلب ہے کہ محمد کے بار بار بتانے کے باوجود وہ علی کے قریب نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں ایسا گناہ ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات ہوتی۔ اور یاد رکھنا جب زندگیوں میں شیطان داخل ہو جائے علی دور ہو جاتا ہے، اس بات کو سمجھ لینا میرے عزیزو، شیطان سے اپنی زندگیوں کو بچانا ہے، جب زندگیوں میں شیطان آ جائے علی نہیں رہتا، اس لیے فرمایا تھا کہ علی کی محبت انسان کے گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ بناتی ہے۔ کچھ بندوں نے اس سے بھی غلط استفادہ کیا تھا، بس جناب ہم نے نعرہ مار لیا ہے اور محبت آ گئی ہے اب تو ہمارے گناہوں کو کھا جائے گی۔ اس کا معنی یہ تھا کہ جتنے گناہ ہوں گے محبت علی انہیں راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دے گی اور اپنا بسیرا کر لے گی، اور اگر کسی دل میں محبت علی کا بسیرا نہ ہو سکا تو پھر یاد رکھنا وہاں شیطان کا بسیرا ہو جائے گا، علی کا بسیرا نہ ہونا۔ جو چاہتا ہوں گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے۔ پھر فرمایا النظر الی اخی علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی کی طرف دیکھنا نہیں دیکھ سکے، ٹی ڈی اے کالونی کے اس پاکیزہ مجمع میں بیٹھنے والے مولا علی کو نہیں دیکھ سکے، اللہ کے نبی ہم تو رہ گئے، فرمایا تم بھی نہیں رہے، مولا پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر لو یا اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کہیں کی ایسی جگہ ہو، الحمدللہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آزادی ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، ان پڑھ لوگوں کے ہاتھوں میں جب دین کھلونا بنے تو مسائل ہو جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ خدا صالح اور پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں دین کی بات توڑ دے، اور خدا آپ جیسے لوگوں کو توفیق دے کہ آپ انہی لوگوں کو آگے لے کر آئیں کہ جن سے خوشبو دین آل محمد اور خوشبو دین پیغمبر آئے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھو میری بات سے، یہ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، یہ سارے مسئلے پیٹ کے ہوتے ہیں، کسی بھی طرف اور کسی بھی لبادے میں چلے جائیں، میں کسی فرقے اور گروہ کی بات نہیں کرتا، اسلام کو اس وقت اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کربلا کا پیغام پیغام اتحاد ہے، کربلا کا پیغام پیغام اتحاد ہے۔ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جس موقع میں ذکر علی نہ ہونے دیا جائے، روک دیا جائے،
وہ تو بیچارہ محروم رہ گیا. فرمایا وہ بھی محروم نہیں رہے گا. بی بی فرماتی ہیں رسول نے فرمایا اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے حل فرمایا ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ علی سے محبت کر لے, اس کی عبادت ہو جائے. گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ بس میں آخری جملہ کہہ کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں. وہ علی سے محبت کر لے. دیکھو محبت دل میں ہوتی ہے. محبت کے لیے اظہار کردار کا چاہیے ہوتا ہے, زبان کا ضروری نہیں ہوتا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ ہاں اگر زبان سے کرنا پڑے تو پھر میسم والی زبان چاہیے ہوتی ہے. عمل. اب میں آپ کو حدیث کا آخری نقطہ اب عرض کروں گا, ذرا غور کرنا. جب پیغمبر یہاں تک بات کر چکے, اب میرے آقا نے فرمایا لا, یہ جملہ بالکل اپنے اذہان میں بٹھائیے, میں بڑے آرام سے اس کو پڑھنا چاہ رہا ہوں. لا یقبل اللہ ایمان عبد, اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. اللہ نے بڑے بڑے مسئلے حل کیے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, قسم عصر کی ہر کوئی گھاٹے میں. اللہ نے بڑا مسئلہ حل کیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے بڑے مسئلے حل کیے. یہاں بھی ایک اللہ آیا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ اور ذرا سمجھیے گا, لا يقبل اللہ. ابھی تک ہم نے بہت اچھا ساتھ دیا, آپ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے اس جملے کو سن کر. اللہ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لے, اعمال اللہ قبول کرتا ہے. کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے عمل کو قبول کرے. بندہ اپنا قبول کرا لے تو یہ بہت بڑی بات ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کا عمل قبول کرائے. اللہ ہے, پیغمبر کہہ رہے ہیں لا یقبل اللہ ایمان عبد, اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا الا مگر دو چیزوں کے ساتھ. سنا دوں دو چیزیں, سب کو سنا دو بھائی, سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھ. پھر زندگی کی باتیں ہیں, سنا دوں. بے ولایت ہی, پہلی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں 14 کی ولایت کا نور ہونا چاہیے. اللہ اکبر. لیکن یہ ایک بات, گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ یہیں پر دھوکہ دیا گیا ہے. پہلی بات, پہلی شرط کیا ہے؟ بے ولایت ہی, اس کے سینے میں ولایت اہل بیت کا نور ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے والبراءۃ من اعدائہ, اور وہ ان سے دور رہے جو علی کے دشمن ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد. بس میں 2 منٹ آپ کے لوں گا کہ ذرا یہ طے کر لیں کہ علی کا کون کون دشمن ہے. آپ گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ بس تھوڑا مل کے, ہم نے آخری مجلس ہے, 2 منٹ میں طے کرنا ہے کہ کس کس کے ساتھ علی کو دشمنی ہے اور کس کس کو علی سے دشمنی ہے. اور جس دن محبین اہل بیت آپ نے علی کے دشمنوں کو بھانپ لیا نا, بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں. چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سوچ کے بتائیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعاً علی کے دشمن ہیں, پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں ایمان بچانا ہے تو علی کے دشمن سے دور ہونا پڑے گا. عقائد ایمان اس کے اندر ہے کہ تو علی کے دشمن سے دور ہو جا. تو مجھے ایمان سے بتانا, شرک دشمنی علی ہے یا نہیں؟ کوئی بندے ڈھیلے, ذرا مل کے بولے نا. ماشاءاللہ آپ کی بات وہی ہے جو سب کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا لطف ہو جائے گا اس مجلس کے اندر. کفر, نفاق, سود, چوری, شراب, سود, رشوت, حرام خوری, یہ علی کے دشمنوں کی صفات ہیں یا علی کے محبوں کی صفات؟ گھبرا گئے آپ شاید میرے. دیکھو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو مجھے دلیل, البتہ میں مانگوں گا دلیل. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ رشوت لینا کوئی بات نہیں, مولا علی والے رشوت لیتے ہیں, تو پھر دلیل دینی پڑے گی. اگر آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کہ سود کا کام کیا جا سکتا ہے, تو دلیل دینی پڑے گی. یاد رکھنا میرے بھائی, عقل مند اور پڑھے لکھے لوگوں کا شیوا ڈنڈے مارنا نہیں ہوتا, دلیل کے بات ہوتی ہے. اور جو دلیل نہیں مانتا ہے اس کے خلاف پھر مبالغہ ہوتا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ لہذا یاد رکھو, پہلا کام دلیل ہے. تو میں سوال آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں,
شراب نوشی علی سے دشمنی ہے یا محبت؟ سود خوری علی سے دشمنی ہے یا علی سے محبت؟ بے نماز علی کا دوست ہے یا علی کا دشمن؟ بہن کا حق کھانے والا علی کا دوست ہے یا علی کا دشمن؟ تو پھر یاد رکھنا ایمان تب قبول ہوگا جب علی سے دشمن سے دور ہوگا۔ یہی تھا میرے آج کے اس 1443 کے محرم کا آخری میسج، کہ چاہتا ہے کہ تیرا نام ادھر قبول ہو، اللہ قبول کرے، تو پھر دو چیزوں پر اپنے آپ کو پکا کر لینا، ایک محبت اور ولایت علی پر، اور دوسرا علی کے دشمنوں سے دوری پر۔ اب ذرا بتاؤ، میں تمہیں لطف والی جملہ سنا دوں، جب تو شراب سے دور ہوگا فقط علی کا دوست نہیں، تو محمد کا دوست بھی ہوگا، اور خالی تو محمد کا دوست نہیں، محمد کے خدا کا دوست بھی ہوگا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری بات؟ اور یہی قرآن نے کہا ہے، جو پہلی محرم سے سناتا آ رہا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی صالح عمل کرے گا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اللہ کہتا ہے وہ میری بارگاہ میں مومن ہے۔ کمال لطف زندگی یہ ہے کہ اس کے حضور مومن بنا جائے، دنیا کافر کہے، دنیا جو مرضیہ کہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اس سے بہترین کربلا کا میسج۔ یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، حسین ابن علی لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، اور وہ جو حدیث کا تیسرا جملہ وہ یہی تھا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب عمل بالارکان۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے کہو، دل سے مانو، اور اس کے اراکین پہ عمل کرو۔ مل کے صلوات بھیجے محمد۔ بس میرے دوستوں اور بزرگوں، کربلا کا بہترین میسج یہی ہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، رب ناراض نہ ہو۔ لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑا حسین کہہ رہا تھا۔ جملے اپنے مولا کے دعائیے جملے سن لینا، بس میں زیادہ نہیں، 1 منٹ یا 2 منٹ زحمت آپ کو دوں گا۔ لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے حسین کہہ رہا تھا، میرے اللہ ساری دنیا روٹھ جائے، تو راضی ہو جائے، سودا بڑا اچھا۔ میرے مالک، میرے پروردگار، ہر کوئی چھوڑ جائے، تو نہ چھوڑے، سودا بڑا اچھا۔ ساری دنیا راضی ہو جائے، تو روٹھ جائے، سودا بڑا مہنگا ہے۔ یہ سنتے ہو نا ڈاکٹر اقبال کا شعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ منزل عبدیت ہے جو ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے بیان فرمایا، منزل عبدیت ہے، اور یہ کیسی منزل ہے کہ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے بندہ اب جو تو کہے گا میں ویسا بنا دوں گا۔ کیا سمجھتے ہو بطور ایمان اور عقیدہ کہ کربلا کے حسین کی یہ منزل نہ تھی، جو ہر شے اللہ کے حضور لوٹا رہا ہے، ہر شے اپنی گلشن کا ہر قیمتی پھول اللہ کے حضور قربان کر رہا ہے؟ کیا نہیں پوچھا ہوگا رب نے، حسین بتا تیری منزل کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ سر سجدے میں رکھا۔ سننا میرے دوستو، ہاں میں زبان حال کا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اللہ نے پوچھا ہوگا کہ حسین بتا تو کیا چاہتا ہے، منزل آ گئی ہے کہ اب تیری اتنی خودی بلند ہو گئی ہے کہ اب میں پوچھ رہا ہوں بتا تیری رضا کیا ہے۔ کمال عقیدہ توحید حسین ابن علی ہے، سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے، رضم بقضائک تسلیما لامرک، میرے اللہ میری اب بھی وہی مرضی ہے جو تیری مرضی ہے، میری اب بھی وہی رضا ہے میرے مالک جو تیری رضا ہے۔ پھر قرآن نے خوبصورت انعام بھیجا، اور وہ انعام کیا تھا؟ عاطف غیبی کی آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا، تیرا رب بھی تیرا انتظار کر رہا ہے، اور رب کی جنت بھی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو جو آج شب آ رہی ہے نا، اس شب کو شب
شہیدہ کہا جاتا ہے، اور جو کل شب آئے گی اس کو شب غریبہ کہا جاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، انشاءاللہ کل اللہ بہتر کرے گا، کل کی بات کل پہ چھوڑتے ہیں، آج اتنا عرض کرتا ہوں، جو شب شہیدہ تھی اور جو شب غریبہ تھی، اس میں فرق فقط اتنا تھا کہ شب شہیدہ میں ماں کے پاس بیٹا تھا، بہن کے پاس بھائی تھا، بیٹی کے پاس بابا تھا، لیکن جو شام کل آئے گی نا، نہ ماں کے پاس بیٹا ہوگا، نہ بہن کے پاس بھائی ہوگا، نہ بیٹی کے پاس بابا ہوگا، اور رونے والوں میں تمہیں کیا سنوں اور تم کیا سن پاؤ گے میرے بھائیوں۔ جو کل شام آئے گی نا وہ بھی بڑی دردناک ہے۔ ایک فرق اور ہے جو علماء نے لکھا ہے، یہ وہ جو آج شام آ رہی ہے نا، جس کو شب عاشور کہتے ہیں، اور جس کا نام میں نے الفاظ میں تبدیل کیا ہے شام شہیدہ، یہ اس لیے بھی دردناک ہے کہ آج خیموں کا پہرے دار عباس ہے، آج خیموں کا پہرے دار عباس ہے، اور جو شام کل کو آنے لگی ہے وہاں عباس نہیں ہوگا، وہاں ایک پردہ دار ہوگی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہوگے، ایک پردہ دار ہوگی جس کے ہاتھ میں خیمے کی جلی ہوئی چوب ہوگی، ایک پردہ دار ہوگی جس کی زبان پہ الحافظ والحفیظ کی صدا ہوگی، ایک پردہ دار ہوگی جو کہیں سے 2 بچے ڈھونڈ کے لائے گی، کہیں سے 4 بچے ڈھونڈ کے لائے گی۔ لیکن عزیزوں میں اس کو یہی روک کر ایک جملہ اور ہدیہ کیے دیتا ہوں، جو کل کا سورج طلوع ہونے لگا ہے نا، وہ بھی بڑا مشکل سورج ہوگا آل رسول کے گھر کے لیے، اس لیے کہ آغاز کل کی صبح کا علی اکبر کی آذان سے ہوگا، اور پھر بڑھے گا وہ دن تو اس حالت میں بڑھے گا کہ کربلا کا غریب ہوگا، کہیں سے آواز آئے گی چچا میرا آخری صلاح، کہیں سے آواز آئے گی بابا میرا آخری صلاح، کہیں سے آواز آئے گی بابا میرا آخری صلاح، کہیں سے آواز آئے گی مولا میرا آخری صلاح۔ میرے بھائیو، کل کے دن اس لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ کل اس ذات نے اللہ کے حضور سجدہ دینا ہے اور سجدے کو زندہ رکھنا ہے کہ جس نے رکھنا سر خود ہے، اٹھانا کسی اور نے ہے۔ جب مولا علی کی شہادت کی جملے ہم آپ کو سناتے ہیں نا، تو یہ جملے سناتے ہیں کہ علی بھی شہید ہوئے اور علی کو بھی ضرب سجدے میں لگی ہے، حسین بھی شہید ہوئے، حسین کو بھی ضرب سجدے میں لگی ہے، لیکن فرق بڑا ہے، جہاں علی کو مارنے کمینہ آیا تھا، اس کمینے نے ایک حملہ کیا تھا اور وہی حملہ کر کے بھاگ گیا تھا۔ کیوں؟ کبھی تم نے سوچا ایسا کیوں کیا تھا؟ ایسا اس لیے کیا تھا عزادارو کہ وہ کمینہ جانتا تھا علی کے بیٹوں کی قطار موجود ہے، ابھی آوازہ بلند ہوگا، علی کے لاڈلے آ جائیں گے، علی کے بیٹے آ جائیں گے، کہیں سے علی کا محمد حنفی آئے گا، کہیں سے علی کا عباس آئے گا، لیکن جب کربلا کا سجدہ حسین کر رہا تھا، ظالم پشت پہ سوار، بعض نے کہا ظالم پشت پہ سوار، اور حالت زار کیا تھی؟ خنجر چلا رہا تھا، سکینہ تڑپ رہی تھی، خنجر چلا رہا تھا، ابھی بھی تڑپ رہی تھی، اور جانتے ہو تڑپ کے کیا کہتی تھی؟ کمینہ نہ مار میرا اللہ راسی بابا، نہ مار میرا پیاسا بابا، نہ مار میرا بیٹوں کی موت کو مارا ہوا بابا، نہ مار میرا بابا تو اکبر کا لاشا اٹھا کے تھک چکا ہے، میرا بابا تو عباس کے بازو اٹھا کے تھک چکا ہے، نہ مار نہ مار میرے بابا کو، میرا پیاسا بابا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے علی کے قاتل نے ایک بار کیوں کیا تھا اور حسین کے قاتل نے اطمینان سے قتل کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ علی اتنے غریب نہ تھے جتنا حسین غریب، علی کے بیٹے دوڑ کے آگے تھے، حسین کا بچہ ہی کوئی نہ تھا، اس لیے لوگ مار رہے تھے، بیٹی تڑپ رہی تھی، لوگ ذبح کر رہے تھے، بیٹی تڑپ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کی خطائیں معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما، کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے محبوں میں شمار
فرما. شب عاشور شب عبادت ہے، شب غم ہے، شب گریہ ہے. اس کو اسی انداز سے منانے کی کوشش ضرور کرنا جس انداز میں حسین ابن علی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ منا کے گئے ہیں. میرے اللہ ہم سب کو فرزند زہرا کا سچا شیعہ حبدار اور محب بننے کی توفیق عطا فرما. پیغمبر خدا کا سچا امتی اور عاشق بننے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں اور حسنات میں اضافہ فرما، گناہوں اور معصیتوں کو معاف فرما. میرے اللہ جن احباب نے دامے در میں سخن قدمے ان مجالس میں اول محرم سے آج تک شرکت کی ہے، میرے اللہ اس شرکت کو قبول فرما. ہم نے جو الفاظ بیان کیے اگر نادانستہ غلطی ہو گئی، مالک حسین کے آخری سجدے کا صدقہ ان غلطیوں کو معاف فرما. اور اگر میرے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عین حق بیان ہوا ہے تو میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق بیان کرتے رہیں، حق سنتے رہیں اور حق پہ عمل کرتے رہیں. ہم سب کے آقا اور مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر سلام.